اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم حمد و ثناء صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثناء اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ مومنین کرام، قرآن حکیم کی انتہائی معروف آیت مجیدہ امامت کے عنوان سے 12 ائمہ کی امامت پہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے دلالت کرنے والی آیت مجیدہ، جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ آیت مجیدہ کچھ بتا رہی ہے کہ ہر انسان کو جب امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو ظاہر ہے ہر زمانے میں امام بھی ہوگا، تو اسی وجہ سے بلایا جائے گا۔ آج کے زمانے میں اگر امام ہی کوئی نہیں تو بلایا کس کے ساتھ جائے گا؟ یہ آج کا عنوان اس لیے اس کا میں نے منتخب کیا ہے چونکہ 2 افراد ہیں، ایک انجینئر محمد علی مرزا اور ایک جاوید احمد گامدی، دونوں ہی گمراہ بھی ہیں اور گمراہ کن بھی ہیں، ضال بھی ہیں، مضل بھی ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو برملا سرکار امام زمان علیہ السلام کے وجود کی صرف نفی نہیں کرتے بلکہ بغض کا اظہار بھی کرتے۔ تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اس امام کا کیا فائدہ کہ جو نظر ہی نہ آئے، امام تو وہ ہوتا ہے جو سامنے آئے۔ اب ذرا یہ مرزا جیلمی کا جملہ ہے، اور جاوید احمد گامدی ملعون کہتا ہے کہ کہیں نظر ہی کوئی نہیں آتا، ایسی نہ کوئی آیت ہے نہ ایسی کوئی حدیث ہے، کہیں کوئی نشان بھی نہیں ہے، یہ بس یہ ایک من گھڑت ایک نظریہ ہے امام زمان وجود امام کا، اور بعض شیعہ اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی، کم از کم اس کی نفی کرنے سے پہلے تحقیق تو کر لیتے۔ تمہاری آنکھوں پہ ہی پردہ نہیں پڑا ہوا، تمہارے دل پہ بھی پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ تم ضال بھی ہو، تم مضل بھی ہو، گمراہ بھی ہو، گمراہ کن بھی ہو، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ تو فیصلہ آپ تو نہیں کریں گے، فیصلہ تو رسول اللہ سے کرواتے ہیں، اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعاً ایسا ہی ہے کہ جو مرزا جیلمی کہہ رہا ہے اور گامدی کہہ رہا ہے کہ کوئی کہیں پہ نشان ہی نہیں ہے، اور اس امام کا کیا فائدہ جو نظر ہی نہ آئے؟ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نظر آئے تم صرف اسی کو امام مانتے، تو جن کو آج تک تم نے مانا ہے وہ تم نے دیکھے ہیں؟ یعنی دیکھنا معیار کہاں سے آ گیا؟ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ کوفہ میں رہنے والے کوفیوں کا نظریہ تھا اور شامیوں کا نظریہ تھا، بلکہ یوں کہیں کوفی اور شامی کو جمع کریں تو یزیدی بنتے، ان کا یہ نظریہ تھا، اور وہ کہتے تھے کہ اس وقت ہمارے اوپر کوئی امام نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو کچھ خطوط ان منافقین نے بھی لکھے، وہی پھر لوگ امام کے مد مقابل بھی آئے۔ تو خط لکھنے والے سارے شیعہ نہیں تھے، بہت سارے تھے جو مرزا صاحب آپ جیسا نظریہ رکھتے تھے، جاوید گامدی جیسا نظریہ رکھتے تھے۔ مثلاً ایک خط اس میں یہ لکھا گیا سید الشہداء کو، یا ابن رسول اللہ، اس وقت ہمارے پر کوئی امام نہیں ہے، پھل پک چکے ہیں، ہر چیز آمادہ ہے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں،
لعل اللہ ان یہدی بک، شاید اللہ آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا کر دے۔ اب ذرا غور کریں، اس وقت ان جملوں پہ غور کریں۔ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور آپ کو امام مانیں۔ مرزا صاحب یہ نظریہ آپ والا وہ بھی وہاں بھی تھا، اور جو نظریہ آپ کا ہے وہ نظریہ اپنانے والے کربلا میں امام حسین کے مد مقابل بھی تھے۔ آپ تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں اور آپ ہمارے امام بن جائیں۔ شیعہ بھی تھے جنہوں نے خطوط لکھے، لیکن شیعوں کے خطوط میں یہ جملے نہیں ہیں، یہ آپ جیسا مزاج رکھنے والوں کے خطوط کے اندر یہ جملے ہیں۔ ان کا نظریہ کہتا ہے وہ شیعہ نہیں تھے سارے، میں عرض کر رہا ہوں۔ تو سید الشہداء کو کہا گیا، کیوں؟ شیعہ کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ امام، میرے اوپر کوئی امام نہیں ہے۔ شیعہ کا تو نظریہ یہ ہے کہ امام سامنے ہو نہ ہو پھر بھی امام ہے، امام حاضر ہو یا غائب ہو پھر بھی امام ہے۔ اور امامت کا منصب بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ تم جیسے جوہلا کی باتوں سے تو وجود امام کی نفی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال سنیں ذرا اس کو۔ تو کہا کہ ہم آپ کی بیعت، پھل پک چکے ہیں، اب آئیں ہماری بیعت، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ ہمارے امام بنے، شاید اللہ ہمیں آپ کی وجہ سے آزاد کر دے۔ بھائی شیعہ کا یہ نظریہ بھی نہیں ہے کہ شاید اللہ آپ کی وجہ، شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ ہدایت جب بھی ملے گی امام سے ملے گی، رسول اللہ کے نائب حقیقی سے ملے گی، اور نائب حقیقی امیر المومنین سے لے کے سرکار حجت تک۔ اچھا ایک تو چلیں یہ تو ابتداءً میں نے کہہ دیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے یا رسول اللہ مرزا جیلمی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وجود امام ہے اس وقت کے نہیں ہے، اور جاوید غامدی بھی کہتا ہے کہ ہے ہی کچھ نہیں، مولا آپ ہی بتا دیں، ہم پوری قوم پوری امت اس وقت پریشان ہے ایسے زال و مضل لوگوں کی وجہ سے، یا رسول اللہ آپ ہماری مشکل کشائی فرمائیں۔ تو رسول اللہ نے خود پہلے سے یہ حدیث متواتر بیان، عام حدیث نہیں ہے، یہ اہل سنت کے علم الکلام کی کتب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث کی کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ، مفہوم ایک ہے، مفہوم کیا، اور تشیع کی کتب میں تو تسلسل کے ساتھ تواتر کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ کیا میرے آقا فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام الزمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ کی وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جہالت نہیں، جہالت ہے لا علمی، جاہلیت ہے اسلام سے پہلے والے دور کی موت، کفر و شرک والی موت۔ وہ اگرچہ نمازی ہے، اگرچہ حاجی ہے، روزہ دار ہے، لیکن وقت کے امام کی معرفت نہیں ہے۔ تو میرے آقا فرما کے گئے، یہ شیعہ سنی کے نظریہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر وہ وجود امام کی معرفت نہیں رکھتا تو موت اس کی جاہلیت پر ہوگی۔ مومنین کرام، ذرا میں چونکہ مخاطب ہوں ان دونوں افراد سے، مرزا صاحب کی سے بھی اور غامدی صاحب سے بھی، اور میں نے آپ کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہے۔ ارے بھائی یہ بتاؤ، یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ ہر زمانے کے اندر وجود امام ضروری ہے، اگر امام ہی نہیں ہے آج کے زمانے میں تو معرفت کس کی کریں گے؟ اور جب معرفت ہی نہیں ہے تو حدیث نعوذ باللہ باطل نہ ہو جائے گی؟ تو باطل کس کی بات کو کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کی کلام کو، نعوذ باللہ میرے آقا کی کلام کو، جن کا نطق اللہ کی وحی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہ نطق ہے تو وحی ہے تو نطق ہے، جن کے نطق پہ اللہ کی وحی کی مہریں لگی ہوئی ہیں، ان کی زبان سے نکلی ہوئی کلام درست ہے۔ تم باطل ہو سکتے ہو، تم غلط ہو سکتے ہو، وہاں خرابی نہیں آ سکتی، وہ کلام باطل نہیں ہو سکتے۔ کیوں آج اگر یعنی کوئی زمانہ ہو اور وجود امام ہی نہ ہو تو لوگ پہچانیں گے کس کو؟
اگر ان دنوں میں جب امام کا وجود ہی نہیں ہے اور بندوں کی موت واقع ہو جائے تو وہ تو قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں کریں گے نا احتجاج، جبکہ حضور نبی اکرم فرماتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ بعض حدیث میں یہ میرے آقا نے فرمایا اگر دنیا کے اندر 2 افراد بچ گئے تو جس کی پہلے موت واقع ہوگی وہ مأموم ہوگا، جو بعد میں جائے گا وہ امام ہوگا۔ یعنی ایک فرد کو بھی خدا کی ذات امام کے وجود کے بغیر نہیں رکھتی۔ اس کا مطلب یہ، اچھا یہ امام سے مراد کسی مسجد کا امام نہیں ہے، کسی مثلا مسجد نبوی کا امام نہیں ہے، خانہ کعبہ میں جو امامت کروا رہا ہے، نمازیں پڑھا رہا ہے، جمعہ پڑھا رہا ہے، خطبہ دیتا ہے، وہ امام نہیں ہے، یہ زمانے کا امام ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو زمانے کا امام اگر ہے ہی نہیں تو معرفت کیسی؟ تو آپ کے نزدیک نہیں ہے، یعنی آپ میرے آقا کی اس کلام کو باطل تصور کرتے، اور اس کو باطل کرنا در حقیقت آپ نبوت پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ میرے آقا کی یہ احادیث ہے بھائی، اور متواتر حدیث، صحیح بخاری، صحیح مسلم، مستدرک حاکم، مسند احمد کے اندر یہی حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ جو مر گیا اور اس کی گردن پر بیعت نہ ہوئی وہ کفر و شرک کی جاہلیت کی موت مرا۔ یہ تو ظاہر ہے بیعت کس کی ہوگی؟ کسی مسجد کے خطیب کی، کسی خارجی ملا کی، یا آپ کی ہوگی؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ غور کریں ذرا، حضور نبی اکرم کی احادیث کو پہلے سمجھیں، تشیع کی دشمنی میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ اپنا ٹھکانہ خود جہنم میں بنا لیں، اور آپ کی موت کفر و شرک والی موت ہو، زمانے جاہلی والی موت ہو، دور جاہلی والی موت ہو۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں تو زمانے کے اندر وجود امام ہے، چونکہ حدیث موجود ہے، حدیث متواتر ہے کہ ہر زمانہ ہوگا تو ہر زمانے کے اندر وجود امام ہوگا۔ لذا یہ وجود امام وہ ہے جس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو مان لیں تو آپ کی موت کفر و شرک والی موت سے محفوظ ہو جائے گی، بچ جائیں گے آپ، ورنہ کفر و شرک والی۔ تو پہلا فائدہ تو یہ ہے، آپ کے سامنے آئیں نہ آئیں، آپ کو نظر آئیں نہ آئیں، آپ کی موت کفر و شرک والی نہیں ہوگی۔ پہلا فائدہ تو یہ۔ نمبر 2، صحیح بخاری، صحیح مسلم، مستدرک حاکم، مسند احمد، کنز الامال، سنن ترمذی، متواتر حدیث ہے یہ بھی۔ اسبال المطر علی کسب سکر، سعودی عرب میں مدینہ یونیورسٹی میں جو نصاب میں علم الحدیث کی یہ کتاب شامل ہے، علامہ یمانی نے اصول الحدیث کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر تواتر کی بات کرتے ہوئے اس حدیث کو انہوں نے متواتر لکھا ہے۔ کون سی حدیث؟ میرے آقا الائمۃ من قریش، الائمۃ اثنا عشرہ کلہم من قریش، ائمہ کی تعداد 12 ہے اور وہ سارے کے سارے قبیلہ قریش میں سے ہوں گے۔ یعنی کہ کوئی کدھر سے پکڑ لیا، کوئی کدھر سے پکڑ لیا، اس کو ووٹ مل گئے تو یہ بن گیا، اس کو ووٹوں والی امامت کی بات نہیں ہو رہی، یہ امامت منصوصہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو ائمہ کی تعداد 12 ہے اور یہ سارے کے سارے قبیلہ قریش میں سے ہوں گے۔ اور ایک حدیث اور بھی سنیں، جناب المودت ہے، فرائد السمتین ہے، باقی کتب میں، کہ کلہم من بنی ہاشم، اس قبیلہ قریش کی جو ایک شاخ ہے بنو ہاشم، وہ سارے کے سارے اس میں سے ہوں گے۔ تو چلیں آپ ایسے کریں، آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، ائمہ کی تعداد 12 میرے آقا فرما کے گئے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، کفر و شرک کی موت مرا۔ ان دونوں احادیث کو ذرا سامنے رکھیں اور ذرا اپنے 12 امام پورے کر دیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ 5-6 بندوں کا نام بڑی تیزی سے لے لیں گے، 1 2 3 4 5 6، چھٹے یا 7ویں نمبر پہ جب آئیں گے تو آپ چپ ہو جائیں گے، آپ خاموش ہو جائیں گے، اور اگر کوئی بڑا ڈھیٹ ہوگا تو وہ نام لے لے گا کہ کوئی چھٹے نمبر پہ یزید نظر آتا ہے،
اس کے بعد مروان، آل مروان، پھر بنو عباس کے وہ درندہ صفت خلفاء، وہ ظالم اور اہل بیت کے قاتل، مامون الرشید، ہارون الرشید، معتصم باللہ، معتزد باللہ، یہ موفق باللہ، یہ سارے ملائین، یہ تیرے امام ہیں، تو تو 12 کر لے گا ادھر ہی پورے۔ تو بھئی دوسری حدیث کو بھی سامنے رکھو، آئمہ کی تعداد 12 ہے، ایک حدیث۔ دوسری حدیث ہے کہ ہر زمانے میں وجود امام کا ہونا ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں اگر امام ہی کوئی نہیں تو معرفت کس کی کریں گے؟ اس کا مطلب ہے ساری دنیا امام کا انتظامی کوئی نہیں، حدیث اوپر سے رسول اللہ بیان کر کے، نعوذ باللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ امامت کا انتظامی کوئی نہیں اور وجود امام سے دنیا خالی ہے؟ اور رسول اللہ کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، مسجد کے امام کی تو بات نہیں ہو رہی، وہ کفر و شرک والی موت مرا۔ تو یہ تو نعوذ باللہ سارا الزام ادھر چلا آئے گا، خدا اور رسول اللہ پر، نعوذ باللہ، الیاذ باللہ، بھائی بقول تمہارے اس فاسد نظریے کے مطابق۔ یہ بڑے تحمل سے سنیں، اس کو سمجھیں، فقط ملت تشیع ہے جس کا ایمان اور جس کا عمل رسول اللہ کی ان دونوں احادیث پہ ہے، باقی کسی کا نہیں ہے، باقی کسی کا نہیں۔ چیلنج ہے میرا کہ آئمہ کی تعداد 12 ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام تک 260 ہجری میں نامہ کی شہادت ہوتی ہے۔ 260 ہجری سے لے کے خدا نے سرکار امام زمان علیہ السلام کو اتنی طولانی زندگی دی۔ ارے بھئی خدا کسی کو لمبی زندگی دے تو خدا کی قدرت پہ شک کیوں کرتے ہو؟ سرکار خضر علیہ السلام آج تک موجود ہیں، جو کہ سرکار موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، آج تک موجود ہیں، ان کے وجود پہ شک نہیں ہے۔ سرکار ادریس علیہ السلام آج تک زندہ ہیں، ان پر شک نہیں ہے۔ سرکار عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر موجود ہیں، زندہ ہیں، اتریں گے زمین پر اور میرے اسی امام کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، ان پر شک نہیں، ان کی لمبی زندگی پر اعتراض نہیں، لیکن رسول اللہ کے اس نائب حقیقی کے وجود پر اعتراض ہے۔ تو آپ کو بتاؤں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی وہ حدیث پوری تب ہوتی ہے جب سرکار حجت کا وجود موجود ہو۔ دوسرا فائدہ یہ، پہلا فائدہ یہ کہ ان کو ماننے سے آپ کی موت کفر و شرک والی موت نہیں ہوگی، ایمان والی موت ہوگی، پہلا فائدہ یہ۔ دوسری حدیث رسول اللہ کی حدیث ہے، آئمہ کی تعداد 12 ہے، تو یہ 12 200 سال پہلے پورے کر جائیں تو آج کون ہوگا؟ دوسری دونوں حدیث کو سامنے رکھیں تو دوسری اس حدیث کی تطبیق اور صحیح تعویل کا تب ممکن ہے جب آج زمانے کے امام کو تسلیم کریں اور وجود امام ہو تو پھر جا کر اس کے بعد آ جائیں۔ گفتگو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، اپنے سامعین سے، ناظرین سے معذرت خواہ ہیں، لیکن تھوڑا سا تحمل کے ساتھ اس کو سن لیں، چونکہ ایسے جوہلا جن کو مذہب کی ابجد کا پتہ نہیں اور وہ بھی اٹھ کے اپنے کو محقق کہنا شروع ہو چکے ہیں۔ مومنین کرام، پروردگار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن حکیم میں فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، خدا ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو جرم پہلے لوگ کرتے تھے، پہلی امتوں کے لوگ، ہم نے ان پر ان جرائم کی وجہ سے عذاب نازل کیا۔ کسی کو ملی مچھلی بنا دیا، کسی کو خرگوش بنا دیا۔ یہ ملی مچھلی اس لیے حرام ہے چونکہ مسوخات میں سے ہے، خرگوش اس لیے حرام ہے چونکہ مسخ شدہ ہے، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو ریچھ بنا دیا۔ تو جو جرم پہلی امتوں کے لوگ کرتے تھے وہی لوگ جرم یہ کر رہے۔ میرا حبیب لیکن کیا کریں، یہ جرم کرتے ہیں، ہم عذاب کا ارادہ کرتے ہیں، آگے آپ کا وجود نظر آتا، آپ کے وجود کی وجہ سے
ہمارا عذاب ٹل جاتا ہے، ہمارا عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ سوائے کے محرکہ طبع دہلی علامہ ابن حجر مکی میرے سامنے پڑھی ہے، اس میں علامہ ابن حجر مکی نے ایک بڑا خوبصورت قانون اور قاعدہ بیان کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ جب تک موجود رہے عذاب الہی لوگوں سے ٹلتا رہا، لیکن جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، رحلت فرما گئے، تو کیا گناہ مٹ چکے تھے؟ کیا جرائم ختم ہو چکے تھے؟ کیا خدا کی تکذیب ختم ہو چکی تھی؟ نہیں، جرم بڑھ چکے تھے پہلے سے زیادہ۔ رسول اللہ کی رحلت ہوتے ہوئے مظالم بڑھ چکے تھے۔ کہتے ہیں عذاب کیوں نہیں آیا؟ بھائی سوائے کے محرکہ ہے، اسی جب فضیلت اہل بیت کا جو باب باندھا ہے نا علامہ ابن حجر مکی نے، اس میں یہ آیت لکھی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اس کی تفسیر میں یہی جملے لکھے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جرائم ہو رہے تھے، ختم نہیں ہوئے، لیکن عذاب نہیں آیا۔ کہتے ہیں کیسے آئے؟ پہلے رسول اللہ کی وجہ سے عذاب ٹلتا رہا، اور ان کی بیٹی بطول کی وجہ سے عذاب ٹلتا رہا۔ قانون ٹھیک بیان کیا ہے۔ کیوں نہ ٹلے؟ فاطمہ بضعۃ منی، رسول رحمت للعالمین ہے، تو یہ رحمت للعالمین کا حصہ ہے۔ تو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا جب رحمت کا حصہ موجود ہو تو عذاب الہی کیسے آئے گا؟ گناہوں کے باوجود لوگوں پر عذاب نہیں آیا، بطول عذرا کے وجود اقدس کی۔ میں پھر سوال یہاں پہ انہوں نے قاعدہ ٹھیک بیان کیا، اصل ٹھیک بیان کی، لیکن مصداقی پہلو کے آگے علامہ ابن حجر مکی یہیں پہ رک گئے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ حضور نبی اکرم کی رحلت کے 75 یا 95 دن کے بعد جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی بھی شہادت ہو گئی، عذاب پھر کوئی نہیں آیا؟ کیسے آئے؟ اب علی منی و انا من العلی، رسول اللہ فرما کے گئے علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اس رحمت کی نیابت میں علی موجود ہے، عذاب الہی وجود علی کی وجہ سے ٹلتا۔ پر سوال پھر ہوتا ہے کہ امیر المومنین کی شہادت بھی 40 ہجری میں ہو جاتی ہے، تو کیا اب گناہ مٹ چکے تھے؟ نہیں، ظلم بڑھ چکے تھے پہلے سے زیادہ، کہیں زیادہ مظالم ہو رہے تھے، جرائم ہو رہے تھے، عذاب نہیں آیا۔ کیوں آئے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام موجود ہیں، جن کے لیے میرے آقا نبی اکرم فرما کے گئے ہیں حسن منی و انا من الحسن، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں۔ اس رحمت کی نیابت میں حسن مجتبیٰ موجود ہیں، عذاب الہی ٹل رہا۔ پر 50 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بھی شہادت ہو گئی، عذاب پھر کوئی نہیں آیا۔ وہ کیسے آئے؟ امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، جن کے لیے رسول اللہ فرما کے گئے حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ میرے آقا کے وجود اقدس کی وجہ سے لوگوں میں جرائم بڑھ چکے تھے، گناہ حد سے تجاوز کر چکے، ظلم بڑھ چکے تھے، عذاب پھر وجود امام حسین علیہ السلام کی عذاب الہی ٹلتا رہا۔ 61 ہجری کے اوائل میں امام حسین علیہ السلام کی بھی شہادت ہو گئی، تو عذاب پھر کوئی نہیں آیا۔ کیسے آئے؟ سید سجاد علیہ السلام جو موجود ہے، تو 95 ہجری میں امام سید سجاد علیہ السلام کی بھی شہادت ہو گئی۔ تو چلتے چلتے 254 ہجری میں امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، عذاب پھر کوئی نہیں آیا۔ کیسے آئے؟ امام حسن عسکری جو موجود ہیں، وہ رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا موجود ہے، اس رحمت کی نیابت میں امامت موجود ہے، جن کے لیے فرما کے گئے آئمہ کی تعداد 12 ہے، اور یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے قرآن سے۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی بھی شہادت ہو گئی۔ مولانا مرزا محمد علی صاحب اور جوید احمد گامدی صاحب تھوڑا سا تعصب کی عینک اتاریں اور غور کریں
کیا 260 ہجری سے لے کے اب تک 1443 ہجری سے اوپر ہو گیا، اب تقریباً 1183 سال ہو چکے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے مدارس میں کیا کچھ ہوتا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا کچھ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں؟ قتل و غارت کتنی ہو چکی ہے؟ فحشاء کا ارتکاب کتنا بڑھ چکا ہے؟ یہ حلال کو حرام، حرام کو حلال کتنا کیا جا رہا ہے؟ اس کے باوجود عذاب کسی پہ نہیں آ رہا. تو یہ کس کی مرہون منت ہے؟ تمہاری وجہ سے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے اس امام کا جس کو رسول اللہ زمانے کا امام کہہ کر گئے، حتیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی امام کہہ کر گئے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. کیونکہ آج اگر وجود امام نہ ہوتا تو تمہارا انجام تو وہ ہونا تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ہوا تھا. جو کچھ تم کرتے ہو تمہارا حق تو یہ بنتا ہے. تمہیں بندر بنا دیا جائے، تم پر پتھروں کی بارش کی جائے، خدا کی طرف سے نازل ہو جائے، تم پر عذاب الہی نازل ہو، تم میں ملی مچھلی، تمہیں خرگوش، تمہیں ریچھ اور سور میں مسخ کر دیا جائے، لیکن تمہاری شکلیں مسخ نہیں ہو رہی. کیا وجہ ہے؟ تمہیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے. وہی سوائق محرقہ میں علامہ ابن حجر مکی نے یہ بڑا خوبصورت قانون بیان کیا. میں تو اسی کو لے کے آگے چلا. تو رحمت کی نیابت میں امامت موجود ہے. اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ میرے آقا کا وجود، حضور نبی اکرم کا وجود کس کس مقام پہ رحمت ہے. ایک بڑی تفصیلی بات ہے، میں عرض کر سکتا ہوں اس پہ. الرحمت فی مقام التکوین، الرحمت فی مقام التخلیق، الرحمت فی مقام البقاء، الرحمت فی مقام الامان، الرحمت فی مقام الہدایہ، الرحمت فی مقام انزال الکتب، انزال الکتاب. یہ تو بہت سارے موارد ہیں. میرے آقا کا وجود کس کس مقام پہ رحمت ہے؟ تو تجھے پتہ نہیں کہ جس جس مقام پہ رسول اللہ کا وجود رحمت ہے، جو نائب حقیقی ہے اس کا وجود بھی رحمت ہے. کیوں حدیث کسا کے اندر اللہ رب العزت نے ملائکہ کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا اگر یہ نہ ہوتے تو میں کائنات کی کوئی چیز خلق نہ کرتا. دنیا باقی ہے وجود امام کی وجہ سے باقی ہے. یہاں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں گے اس حوالے سے. چونکہ گفتگو تھوڑی سی طولانی ہو رہی تھی تو میں نے گفتگو کو یہیں پہ سمیٹ دیا ہے. انشاءاللہ باقی جو معروضات ہیں وہ مومنین تک انشاءاللہ بعد میں ہم پہنچاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے مفسدین سے ہم سب کو محفوظ رکھے.